کبیر دادا کو دیکھتے ہی عظیم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ببکا ہو رہا تھا۔ عظیم کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ نامعلوم اسے کیوں اس سر کے پیچھے کبیر دادا کی نئی دلہن ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نشست سنبھالتے کبیر دادا نے کہا، گاڑی چلو، اور ڈرائیور نے سار ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چوکیدار نے کار کو حرکت کرتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کا 9 بجے والا حکم کارکنوں تک پہنچا دوں؟ فی الحال نہیں، اگر ایسا کرنا ہوا تو بتا دوں گا۔ اس کے بعد گھر آنے تک خاموشی چھائی رہی۔ کار کے رکتے عظیم اکبر نشست کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے باہر نکلا، مگر کبیر دادا نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ دادا آرام کریں گے یا کہیں جانا ہوگا؟ آرام کرو، کہہ کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی متلاشی نگاہیں تناوش کو ڈھونڈنے لگی۔ شاید وہ سو رہی تھی، ورنہ گاڑیوں کے اندر آنے پر وہ لازماً باہر نکلتی۔ اسے کمرے میں بھی موجود نہ پا کر کبیر دادا کا پارا ایک دم ہو گیا تھا۔ گھنٹی بجا کر اس نے کام والی کو بلایا۔ جی صاحب جی، راحت حالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تناوش کہاں ہے؟ راحت حالہ نے حیرانگی سے جواب دیا، گھر تک گئی ہے صاحب جی۔ اس کی حیرانی بجا بھی تھی، اور اس سے پہلے کبیر دادا نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا، چاہے وہ ایک رات گزار کر جانے والیاں ہوں، چاہے 2-3 دن وہاں گزارنے والیاں ہوں۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا موبائل فون جیب سے نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کے تحت اس نے گھنٹی جانے سے پہلے رابطہ منقطع کر کے دوبارہ کام والی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ راحت حالہ دوبارہ اندر آئی۔ جی صاحب جی، وہ گھر تک کیسے گئی ہے؟ الہی بخش چھوڑنے گیا تھا صاحب۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اسے جانے کا کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ 2-3 منٹ سوچنے کے بعد وہ کسی کا نمبر ملانے لگا۔ آداب کبیر دادا، دوسری گھنٹی ہی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ یار پاشا، شام کو 9 بجے میرے پاس آ سکتے ہو؟ کبیر دادا شرمندہ نہ کیا کرے، آپ کے حکم سے سرتابی کا میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہ مزید بولا، کاشف راجپوت، اسد خان، شیر خان اور فصیح الدین کو بھی ساتھ لے آنا پاشا۔ ہنسا، کوئی میٹنگ وغیرہ ہے یا دعوت کر رہے ہیں؟ وہ صاحب کوئی سے بولا، کوئی ضروری بات ہے؟ ویسے اڑتی اڑتی خبریں تو مجھے تک بھی پہنچ گئی ہیں، سنا ہے شادی وادی کے چکروں میں پڑ گئے ہو، باقی کی تفصیل ملنے پر ہوگی۔ ٹھیک ہے دادا، جلد ہی ملیں گے پاشا نے رابطہ منقطع کر اس نے موبائل فون ایک طرف پھینکا، صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ تناوش ہاتھ میں سامان پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے وہ دوڑا۔ اسے غصے میں پا کے تناوش ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں گھر تک گئی تھی۔ اس کا غصہ تناوش کی سوچ سے ماورا تھا۔ کسی سے پوچھ کر، اور ایک دن میں تمہیں ماں کی یاد ستانے لگی، مجھے پوچھنے کا خیال نہیں رہا۔ سوچا تھا آپ کی آمد سے پہلے واپس لوٹ آؤں گی، مگر آپ کچھ جلدی لوٹ آئے ہیں۔ تمہیں میری روز مرہ کا کیا پتہ؟ وہ بھی تھا غصے میں تھا تو کیا ہو گیا ہے، گھر تک ہی گئی تھی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان کرسی پر رکھا، اور اس کے قریب آ کے یہ بکواس اس لیے کر رہی ہوں کہ تمہیں صورتحال کا علم نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ میرے کتنے دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ جی، اتنی فکر مندی، شوخی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹ کھولنے لگی۔ ایک دم کبیر دادا کو لگا کہ اس کا غصہ کرنا اور تشویش کا اظہار واقعی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے تناوش کی فکر تھی، لیکن اس بات اقرار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، فکر کرتی ہے میری جوتی، اور تمہیں کس نے کہا کہ میرے بوٹ اتارو؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ آپ اس وقت آرام کرتے ہیں، 7 بجے تک لیٹے ہیں، 8 بجے ڈنر کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، واپسی رات کے 1-2 بجے تک ہوتی ہے، کبھی کبھی پوری رات نہیں آتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اپنے روزمرہ نہیں بتائیں گے تو میں کسی اور سے بھی نہیں پوچھوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کیوں جلدی لوٹ آئے ہیں، شاید نئی نویلی دلہن کی یاد ستانے لگ گئی تھی، اسی وجہ سے غصہ بھی کر ہے کہ میں کہاں گئی تھی، ہے نا؟ اس نے بیزاری بڑے لہجے میں کہا، دماغ خراب نہ کیا کرو۔
اچھا نہیں کرتی دماغرا بابو غصہ تھوکی اور آرام کرے، آج کے بعد پوچھے بغیر ہوا اوقات سے بھی قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ جوتے اتار کر وہ اس کی ٹائی کی گیرا ڈیلی کرنے لگی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے ایک طرف ہٹا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ اس کی بیزاری کو ہاتھ میں لائے بغیر اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ میرا خیال ہے میں بچہ نہیں ہوں، اپنے لباس تبدیل کر لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھا وہ جلا گیا تھا۔ وہ شوہی سے بولی، ہاں بچے تو نہیں مگر اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ میں آپ پر دھیان دینا چھوڑ دوں گا ایک۔ کبیر دادا نے اسے ڈرانے کے لیے تھپڑ تولا۔ سچ میں الماری سے سلیپنگ سوٹ نکال کر اسے تھماتے اس نے شوہی سے آنکھیں مٹکائی۔ کبیر دادا اسے گور کر رہ گیا تھا، گورنا بند کرے اور بنیان بھی اتار لینا۔ اس دن آپ کو ملنے آئی تھی، اسی بنیان میں جناب آرام فرما رہے تھے۔ بڑی ماں کے تحت ایک اور نصیحت جاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ کبیر دادا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کی ہر بات برداشت کر رہا ہے۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور دوبارہ اندر گھس آئی۔ الماری میں لٹکے ہری ہینگرز کے ساتھ وہ اپنے کپڑے لٹکانے لگی۔ کبیر دادا لباس تبدیل کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کپڑے جوتے وغیرہ سنبھال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ پڑے تکیے پر کوہنی سے ریک لگا کر بیٹھے وہ اس کے بازو میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج جلدی کیوں آئے؟ تناوش کا لہجہ بالکل کسی خیال رکھنے والی بیوی کا سا تھا۔ تمہیں سے کیا کہ میں کس وقت لوٹتا ہوں بتایا ہے نا، جو چند دن یہاں گزارنے ہیں اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ کہتے اس نے تناوش کا ہاتھ سر سے دور دھکیلا۔ سونے دو مجھے، سلا ہی رہی ہوں نا۔ منہ بناتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے سہاں نیند نہیں آئے گی۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی، تو جب تک میں یہاں ہوں عادت ڈال لیں۔ وہ بپھرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں آج ہی واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے شوہی بڑے لہجے میں پوچھا، کیا تنگ نہیں کروں گی تو واپس نہیں بھیجیں گے؟ اپنا ہاتھ اس نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ لہجے میں تحریر سموتے ہوئے بولا، کم از کم آج تو نہیں بھیجوں گا۔ دھمکیاں نہ دے، گیلے نہیں کرتی تنگ۔ منہ بسوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف سر گھما۔ وہ چھوٹی سی بچی کی طرح گھٹنوں میں سر دیے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا بولا، تمہارے روٹھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اداسی بڑے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اچھا جو کرنا ہے کرو، تسمے بہانے کی ضرورت نہیں، باقی آج نہیں تو کل تمہیں جانا تو پڑے گا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے دوبارہ تکیے پر کوہنی دیکھی۔ اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بال میں سرسرانے لگی۔ کس وقت جگاؤں؟ اس مرتبہ ناک منہ چڑھائے بغیر کبیر دادا نے جواب دیا، 7:30 تک جاگ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کبیر دادا کی سانسیں بھاری ہوئی اور وہ نیند میں ڈوب گیا۔ عصر کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسل خانے میں گھس گئی۔ وضو کر اس نے ایک خالی کمرے میں جائے نماز بچھا جہاں کوئی تصویر وغیرہ ٹنگی ہوئی نہیں تھی، ورنہ تو ہر جگہ جنگل کے بادشاہ کی تصویریں لگی تھی۔ جائے نماز وہ گھر سے اٹھا لائی تھی۔ نماز پڑھ کر باورچی خانے میں گھستے ہوئے وہ رہا دھالا کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ کبیر دادا کی پسند ناپسند وغیرہ کے بارے میں بھی رہا دھالا کو خریدتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں رہا دھالا کہنے لگی، بی بی جی سچ کہوں تو آپ کے ساتھ صاحب جی کا رویہ عجیب سا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی خاتون کے بارے مجھے کچھ دریافت نہیں کیا۔ آج تو حقیقت میں اتنے غصے میں تھے کہ میں ڈر ہی گئی تھی۔ کیا پوچھے تھے تناوش کو رہا دھالا کی بات سن کر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہی کہ کہاں اور کس کے ساتھ گئے پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ حالہ آپ جانتی تو ہیں انہیں اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے۔ رہا دھالا ملحوظ لہجے میں بولی، دشمن انہیں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو بس آپ کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ خوشی سے چہکی، تو بیوی کے لیے شوہر کو پریشان ہونا پڑتا ہے نا حالہ۔ بی بی جی خفا نہ ہو تو ایک بات بولوں کہوں حالہ؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، صاحب جی عورتوں کے معاملے میں مستقل مزاج نہیں ہیں۔ حالہ جانتی ہیں آج تک آپ کے صاحب کو بیوی ملی ہی نہیں۔ بظاہر عورتیں کسی مرد کی جسمانی خواہشات کو تو وقتی طور پر پورا کر دیتی مگر وہ بیوی کی جگہ نہیں سنبھال سکتی۔ ایک مرد کو صرف بستر کے ساتھی
ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اور کئی ضروریات بھی ہوتی ہیں جنہیں ایک محبت کرنے والی بیوی ہی پورا کر سکتی ہے۔ بازاری اور ہر مرد کے بستر کی زینت بننے والی عورتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مرد کے ناز نخرے برداشت کر سکے۔ گویا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گی۔ راحت حالہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں انہیں بیوی اور کرائے کی عورت کے فرق سے آگاہ کروں گی، باقی یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تناوش کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بی بی جی، وہ ممنونیت سے بولی۔ ایسی دعائیں تو کسی اپنے کے لیے کی جاتی ہیں خالہ، آپ میرے لیے اپنوں کی طرح ہی ہیں بی بی جی، راحت حال نے خلوص بڑے لہجے میں کہا۔ اگر اپنا سمجھتی تو بی بی جی نہ کہتی، بیٹی کہہ کر بلاتی، اپنی حیثیت جانتی ہو نا۔ تناوش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیثیت کا تعین پیشے سے نہیں کردار سے ہوتا ہے خالہ جان، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بیٹی۔ راحت حالہ جذباتی ہو گئی تھی۔ شکریہ خالہ جان، اور معذرت خواہ ہوں کہ آج صبح میں نے آپ کو خام خواہ ڈانٹ دیا، بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بیٹی، آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے برتن دھو کر رکھنے چاہیے تھے، مگر جب کوئی نگران نہیں ہوتا تو ملازم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب فکر نہ کرے، میں آ گئی ہوں نا، آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، بلکہ کل سے باورچی خانے کی طرف سے آپ بالکل آزاد ہیں۔ نہیں بیٹی، آپ تنگ پڑ جائیں گی، راحت حالہ بولی۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، ان کے کاموں کی وجہ سے میں تنگ نہیں پڑتی خالہ جان، اللہ پاک آپ کے رشتے کو خوشبو بڑی طبالت دے۔ راحت حالہ نے خلوص دل سے دعا دی۔ آمین۔ تناوش کے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا۔ راحت حالہ مانگیز انداز میں مسکراتی تھی، تناوش بھی خفیف انداز میں ہنس دی۔ شام کی اذان سن کر وہ نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ کبیر دادا اب تک بے خبر پڑا تھا۔ غسل خانے میں اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہن کر سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کا سامان تو وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ سیدھی سمجھ، بس بالوں کو کنگھی کر کے اس نے خوشبو لگائی۔ کبیر دادا کو اٹھانے بیٹھ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں بھرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے ہی کبیر دادا کی نظر دیوار سے ٹنگی گھڑی کی طرف اٹھی۔ وقت دیکھتے اس نے منہ بناتے ہوئے بیزاری بڑے لہجے میں کہا، 7:30 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ وہ ہنسی تو کس نے کہا، آپ اٹھ جائیے، لیٹے رہیے، اور یہ جو میرے سر میں ہل چلا رہی ہوں اس کا کیا؟ آپ کو جگانے کے لیے ایسا کرے ہوں، اٹھانے کے لیے نہیں۔ چند منٹ میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹ کر کچھ باتیں کر لوں۔ تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں محترمہ، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ تو کس نے کہا کہ میرے ناز اٹھائیے؟ میں ناز اٹھانے آئی ہوں، اٹھوانے نہیں، کبیر دادا جلاتے ہوئے بولا۔ پھر وہی رومانس، وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ شرارتی لہجے میں بولی، جو پیارا لگتا ہے نا اسے رومانس جاڑا جاتا ہے جناب، تو میں تمہیں پیارا لگتا ہوں؟ کبیر دادا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی گہری سی آنکھیں کبیر دادا کی جانب اٹھائیں جن میں چاہت کا سمندر موزن تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر اس کے بیڈ چھوڑنے سے پہلے تناوش نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے دوبارہ تکیے پر لٹا دیا۔ ابھی تک 7:30 نہیں بجے، آپ بستر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں، سمجھی؟ کبیر دادا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح اسے سے چمٹ گئے تھے۔ کیوں اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ 2 منٹ مجھ سے باتیں کر لیں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، تو باتیں کرنے کے لیے اور وقت نہیں ملے گا؟ کس وقت ملے گا؟ کھانا کھا کر آپ گھر سے نکل جائیں گے اور پھر معلوم نہیں 12 بجے لوٹیں گے، یا اس سے بھی دیر کر دیں؟ البتہ وعدہ کرے کہ 10-11 تک لوٹ آئیں گے تو جانے دیتی ہوں۔ دماغ دوسرے تمہارا کچھ زیادہ ہی پرپورتے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ کبیر دادا کو سچ مچ تپ چڑھ گئی تھی۔ دور ہٹو، اس نے سختی سے اسے دور جھٹکا۔ بس 5 منٹ اور 7:30 بجے چلے جانا۔ وہ ڈھیٹ پن سے اس سے چمٹی رہی۔ اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں وہ اتنی بے تکلف ہو جائے گی، جیسے برسوں کی آشنا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے وہ واقعی میں اس کی محبوبہ ہو۔ اتنے ہی تنگ پڑ رہے ہیں تو یہ لے جائیے، اور ڈھونڈتے ہوئے اسے دور ہو گئی۔ شکریہ، وہ اٹھے ہوئے بولا۔ اب برائے مہربانی چند دن ناراض ہی رہنا۔ مگر اس کے غسل خانے میں گھستے ہی وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔
اس کے استری شدہ سوٹ نکال کر اس نے باہر لٹکایا اور خود کھانا لینے چل دی۔ راحت حلب سے باورچی خانے میں ہی نظر آئی۔ خالہ جان آپ جائیے آرام کریے، بتایا تھا نا جب تک میں یہاں آپ باورچی خانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے۔ مگر بیٹی اس نے فکر مندی سے کچھ کہنا چاہا، تناوش کا تکلامی کرتے ہوئے بولی، بحث کو چھوڑیے خالہ جان، میں یہ سب اپنی خوشی سے کری، خوش ہو بیٹی۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تناوش چولہے پر توا لا کر جلدی جلدی روٹیاں ڈالنے لگی۔ روٹیاں پکا کر اس نے کھانے کے برتن ٹرے میں سجائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ راحت حالہ نے اسے بتایا تھا کہ ویر دادا کھانا وغیرہ کمرے میں ہی کھاتا تھا۔ ڈائننگ ہال کا وسیع کمرہ صرف مہمانوں کی آمد پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے کھانا لگانے تک کبیر دادا بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اسی وقت تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کبیر دادا نے ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر اخلاق حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھتے، میرا مہمان آ گیا، تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تناوش کا جواب سننے بغیر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس حفاظ نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ خوابگاہ سے نکل اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا اخلاق حسین نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ۔ کبیر دادا نے آگے بڑھ کر اسے سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیے شاہ جی، شکریہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ بابی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ کمرے میں، یہ کہتے اس نے تناوش کو پکارا۔ وہ دروازے کے در سے آنے والی کو جانگ رہی تھی۔ کبیر دادا کی آواز سنتے ہی اس نے پیچھے ہو کر سر پر دوپٹہ دھس کے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمے لہجے میں اخلاق حسین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق حسین نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہو، مگر کبیر بھائی کی وجہ سے آپ کو بابی ہی کہنا پڑے گا۔ جی بھائی جان، وہ مسکرا دی تھی، آپ کی شادی پر تو آ نہیں سکا کہ آپ نے جھٹ پٹ میں سب کچھ کر لیا۔ بہرحال میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرما لے۔ اخلاق حسین نے خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی بھائی جان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے کبیر دادا کی طرف دیکھا اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے وہ پیکٹ پکڑ لیا۔ شکریہ بھائی جان، جیتے ہو۔ اخلاق حسین نے بظاہر اخلاق بڑے لہجے میں کہا، مگر نامعلوم کیوں تناوش کو اس کے لہجے میں خلوص کی صحت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جو کبیر دادا نے اسے واپس اشارہ کر وہ سر جھکائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ میں غائب ہونے تک اخلاق حسین کی آنکھیں اسے گھورتی رہی۔ کبیر دادا کے گلا کھنکھالنے پر اخلاق حسین نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا اور خفیف ہوتے ہوئے بولا، ویسے بابی کچھ زیادہ کم عمر نہیں؟ غور نہیں کیا کبیر دادا بے پرواہی سے بولا تھا، اچھا میں 2 کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینا ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے، اگر آپ چاہتے کہ واضح انداز میں بابی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں شاہ جی، اگر آپ مجھے اسی وقت روک کر اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے ضد پر نہ پاتے۔ شکریہ۔ اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرایا۔ ویسے ایسی لڑکی کے اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ کھانے کا وقت ہے، کبیر دادا نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کھانا کل رات اکٹھا کھائیں گے، اس وقت میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں، آپ کی دعوت ادھر ہی۔ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا عقبی دروازہ کھول دیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ نوشاد افریدی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنائیے شاہ جی۔ وہ شاید اس کی کال ہی کا منتظر تھا کہ پہلے ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ اپنا نمبر بھگتا آئے ہوں آپ، کبیر دادا کی باری ہے، تفصیل سناؤ یار۔ نوشاد کے لہجے میں کچھ جاننے کی طلب تھی، بس اسے شادی کی مبارکباد دی، اس فحاشہ کو چھوٹا سا تحفہ دے واپس آ گیا۔ کیسی اس مرتبہ نوشاد گل نے صاف تحفہ منہ سے اگل دیا تھا کہ اسے کیا جاننے کی خواہش تھی۔ سچ کہوں تو وہ کمینہ فضول میں پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ اگر اس سے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تب بھی اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے حصول کی کوشش ضرور کرتا۔ اخلاق حسین اپنے دماغ میں چھپی غلاظت اگلی۔ ہاں ہاں ہاں، نوشاد گل نے بلند بانگ کے حقہ لگایا، آپ تو اس رکھیل کو دیکھنے کی خواہش اور بڑھ گئی ہے، امید ہے کل رات کی تقریب میں تمہاری کی حسرت باقی نہیں رہے گی۔ نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، شاہ جی انہی باتوں نے تو ہمیں آپ کا مرید بنایا ہوا۔ اخلاق حسین بھی کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟
خواب گاہ میں داخل ہوتے کبیر دادا کی نظریں جوں کی توں بڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث بیکار ہے، وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے منہ سے نکل الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔ اس نے سالن نکالنے کے لیے جو ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا جبرتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا، میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہا ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیوی کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہے؟ غلط، آج کل کئی عورتیں نوکری پیشہ ہیں۔ وہ بحث پر اترا تھا۔ ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے، اور جو شوقیہ نوکری کرتے ہیں انہیں شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کبیر دادا اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تو بس تم بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اسی بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے۔ شوہر بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلا نوالہ کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک پوچھ چڑھائی۔ جب بتایا ہے اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود نوالہ توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا، یوں ہی اس نے نوالہ منہ کی طرف لے جانا چاہا۔ تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے پر غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پر ضد کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ضد نہیں کر رہا، تمہاری بچکانہ حرکتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالہ منہ میں لے لیا تھا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑ اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالہ اپنے منہ میں لیا اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھی۔ نوالہ چباتے ہوئے وہ شوہی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غسیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے پھر؟ سچ؟ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہوئے وہ وار فرتگی سے بولی، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے اس نے دوسرا نوالہ کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے سادہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا، محبت کو اظہار کی حاجت نہیں رہتی، چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے، پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جگہ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے بھی اس کے شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امڑ پڑنے والی بے پایہ خوشی نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ اس شہر سے تب باہر آیا جب تناوش اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا اب بس کرو اور خود بھی 2 نوالے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے ہی پیٹ میں گیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے؟ وہ شوہی سے گنگنائی، ایک وہمی کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، کیا تمہیں حقیقت میں ایسا ہی لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت پر سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبیر دادا کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبیر دادا میٹھا کھانے لگا۔ 2 تیز چمچ لے کر وہ گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا تھا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھائے تو کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دو۔ کیوں؟ کیا سور پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی۔ میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں محتاج یا معذور سمجھ کر آپ کے کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر کبیر دادا کو غصہ آ گیا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں ہوں گے تو آپ کیوں نہیں اپنی ضد چھوڑ دیتے؟
وہ جلاتے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں؟ تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا، شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے، دکھی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور منہ ہی منہ کچھ بڑبڑا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پر فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جاتا۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں۔ وہ شوہے سے بولی، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ وہ سرے سے بولی، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیے، رہنے دو۔ منہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی، گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھی اور وہ وہیں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔